Hello friends, Assalamu alaikum and welcome to Islamic Soul Story. دجال کے ساتھ اصفہان کے 70,000 یہودی. دوستو، زمین کے سینے میں ایک ایسا شہر بھی آباد ہے جس نے وقت کے ساتھ کئی راز اپنے سینے میں چھپا رکھے ہیں. یہ شہر اصفہان ہے. قدیم پارس کی سرزمین پر بسنے والا وہ شہر. ایران کے اس شہر اصفہان میں آج بھی یہودی اپنی عبادت گاہوں میں ہزاروں کی تعداد میں توریت کی تلاوت کرتے ہیں. جہاں عبرانی اور پارسی زبان ایک دوسرے میں گل مل کر ایک عجیب و غریب قسم کی پراسرار فضا پیدا کرتی ہے. یہی شہر ایک دن دجال کی فتنوں کی سب سے بڑی اماجگاہ بن کر ابھرے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دجال کے پیروکاروں میں اصفہان کے 70,000 یہودی ہوں گے جو خاص قسم کی لباس پہنے ہوئے ہوں گے. یہ حدیث آج بھی علماء کرام اور محققین کو حیران کر دیتی ہے. آخر اصفہان ہی کیوں؟ کیا اس شہر میں کوئی ایسا راز چھپا ہے جو زمانوں سے پوشیدہ ہے؟ کیا وہ قوم جو صدیوں سے خاموشی میں زندگی گزار رہی ہے کسی آنے والے وقت کے لیے تیاری کر رہی ہے؟ اس ویڈیو میں ہم اصفہان کے یہودیوں کے ایسے راز آپ کو بتائیں گے جو آپ کو حیران کر دے گی. اور حضرت امام مہدی علیہ السلام اور دجال کی جنگوں میں اصفہانی یہودیوں کا کیا کردار ہوگا. اس ویڈیو کو اینڈ تک پورا لازمی دیکھے گا اور اسے لائک اور اپنے اس چینل اسلامک سوچ سٹوری کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا. دوستو، کہا جاتا ہے کہ اصفہان کے یہودی دیگر یعنی اسرائیلی یہودیوں سے کافی مختلف ہے. ان کے روایات، ان کی عبادات، حتیٰ کہ ان کی توریت کی تلاوت بھی ایک مسٹریکل انداز رکھتی ہے. ایک عجیب، بعض مورخین کے مطابق ان کے ہاں خفیہ گروہ موجود ہے جو اپنے بزرگوں سے کچھ ایسی روایات سنبھالے ہوئے ہیں جن میں آنے والے منجی یعنی دجال کی آمد کا ذکر ہے. ایک نجات دہندہ، لیکن اللہ کی طرف سے نہیں بلکہ شیطانی نجات دہندہ. اسلامک اسکٹالوجی کے مطابق جب دجال ظاہر ہوگا تو اصفہان کے 70,000 یہودی اس کے پیچھے نکل کھڑے ہوں گے. ہر ایک مہرون رنگ کی شال یا مخصوص لباس میں ملبوس ہوگا. ان کے چہروں پر دجال سے وفاداری کا نشہ اور نگاہوں میں ایک پراسرار سی روشنی ہوگی جو دجال کے قدموں تلے فریب کی دنیا بسائے گا. حدیث اور اسلامی روایات میں دجال کو تاریخ انسانی کا سب سے بڑا فتنہ کہا گیا ہے جو زمین پر ظاہر ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدم علیہ السلام کے پیدا ہونے سے لے کر قیامت کے قائم ہونے تک کوئی فتنہ دجال سے بڑا نہیں. دجال ایک ایسا انسان ہوگا جسے غیر معمولی طاقتیں دی جائے گی. وہ ایک آنکھ سے کانا ہوگا اور دوسری آنکھ انگور کے دانے کی طرح ابری ہوئی ہوگی. وہ خود کو خدا کہے گا اور دنیا کے بیشتر لوگ یعنی آدھی سے بھی زیادہ آبادی اس کے جال میں پھنس جائے گی. وہ زمین پر 40 دن قیام کرے گا، لیکن اس کی 40 دن عام دنوں جیسے نہیں ہوں گے. پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا، دوسرا دن 1 مہینے کے برابر ہوگا، تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا اور باقی دن عام دنوں جیسے ہوں گے. اسی دورانیے میں وہ پوری دنیا میں فتنہ اور فساد پھیلائے گا اور اپنے جھوٹے معجزات سے لوگوں کو گمراہ کرے گا. جہاں وہ کہے گا بارش ہو وہاں بارش ہو جائے گی، جہاں وہ کہے گا زمین پل دے وہاں پل اگنا شروع ہو جائیں گے. جو اس پر ایمان لائے گا وہ نعمتوں میں ڈوب جائے گا اور جو انکار کرے گا وہ بھوک اور عذاب میں مبتلا ہوگا. روایات میں آتا ہے کہ دجال کا خروج مشرق سے ہوگا. کچھ علماء نے کہا ہے کہ وہ خراسان کے علاقے سے نکلے گا اور وہاں سے وہ اپنی فتنہ انگیز فوج لے کر اصفہان پہنچے گا، کیونکہ اصفہان میں پہلے سے ہی ایک یہودی آبادی موجود ہوگی. ایسے لوگوں کی جو صدیوں سے اس کے منتظر تھے، ایسے وجود کے جو انہیں دوبارہ طاقت، عظمت اور وعدہ شدہ زمین بخش دے گا. یہی وہ جگہ ہوگی جہاں دجال کو اپنی ابتدائی فوج اور روحانی سپورٹ ملے گی. پوری یہودی قوم کا یہی عقیدہ ہے کہ ایک مسیحا آئے گا جو دنیا میں ان کی حکومت قائم کر دے گا. لیکن اسلامی روایات کے مطابق وہ جس مسیحا کا انتظار کر رہے ہیں وہ دراصل میں دجال ہوگا جو اپنے آپ کو نجات دہندہ کے طور پر پیش کرے گا، لیکن دراصل وہ شیطان کا نمائندہ ہوگا.
جب دجال کا فتنہ پوری دنیا میں پھیل جائے گا، کئی علماء کرام کا خیال ہے کہ اسی وقت امام مہدی علیہ السلام مکہ مکرمہ میں موجود ہوں گے۔ دجال اور اس کی فوج کے ظلم اور بربریت سے لوگوں کو نجات دلانے کے لیے امام مہدی علیہ السلام کی قیادت میں ایک مضبوط فوج اکٹھی ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے آخر میں ایک شخص ظاہر ہوگا جس کا نام میرے نام پر ہوگا، اور وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا جیسے وہ ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی۔ امام مہدی علیہ السلام کا ظہور مکہ مکرمہ میں ہوگا۔ کچھ علماء کرام کے مطابق یہ دجال سے کچھ سال قبل ہوگا۔ لوگ ان سے بیعت لینے کے لیے جمع ہوں گے اور ان کے ہاتھ پر ایک نیا اسلامی نظام عدل قائم کیا جائے گا۔ پھر ان کی فوج خراسان سے نکلے گی، وہی خراسان جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خراسان سے سیاہ جھنڈے نکلیں گے جنہیں کوئی طاقت روک نہیں سکے گی، یہاں تک کہ وہ بیت المقدس میں اپنے پرچم گاڑ دیں گے۔ یہی لشکر بیت المقدس کی فتح کے بعد امام مہدی علیہ السلام کے ساتھ ہوگا، اور یہی لشکر دجال کے خلاف آخری جنگ کی تیاری کرے گا۔ پھر آخرکار وہ وقت آ جائے گا جسے حدیث میں الملحمۃ الکبریٰ کہا گیا ہے، یعنی سب سے بڑی جنگ۔ یہ جنگ شام، دمشق اور بیت المقدس کے علاقے میں ہوگی۔ ایک طرف دجال کی فوج جس میں اصفہان کے 70,000 یہودی بھی شامل ہوں گے اور دنیا کے کئی کافر اقوام شامل ہوں گے، دوسری طرف امام مہدی علیہ السلام اور ان کے ایمان والے ساتھی۔ یہ وہ لمحہ ہوگا جب آسمان چیخ اٹھے گا، بادلوں سے ایک روشنی اترے گی اور فرشتے ندا دیں گے کہ مسیح ابن مریم نازل ہو چکے ہیں۔ پھر آسمان کھلے گا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق کے سفید مینار پر نازل ہوں گے۔ ان کے دونوں ہاتھ فرشتوں کے پروں پر ہوں گے اور ان کے چہرے سے نور ایسے پھوٹے گا جیسے موتیوں پر شبنم ہو۔ وہ اترتے ہی حضرت امام مہدی علیہ السلام سے ملاقات کریں گے اور امام مہدی علیہ السلام کہیں گے، اے روح اللہ، آپ آگے بڑھے اور نماز پڑھے۔ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام جواب دیں گے، تمہارے لیے یہ عزت ہے کہ تمہارا امام تم میں سے ہو۔ یہ دنیا کا وہ آخری لمحہ ہوگا جب اسلام اپنی پوری قوت کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام دجال کا پیچھا کریں گے اور باب لد، موجودہ اسرائیل کے قریب پر، دجال کو پکڑ کر قتل کر دیں گے۔ لیکن دوستو، سوال یہ باقی رہتا ہے، کیا اصفہان کے یہودی آج بھی کسی خفیہ تیاری میں مصروف ہے؟ ایران کے اس شہر میں آج بھی ہزاروں یہودی رہتے ہیں، اور اصفہان کا علاقہ جو بیارا اب بھی موجود ہے، جہاں پرانے معبد، دیواروں پر عبرانی آیات اور خاموش عبادت گاہیں اب بھی سانسیں لے رہی ہے۔ کیا یہ محض تاریخ کا ایک باب ہے یا ایک غیبی پلان جو وقت کے ساتھ ظاہر ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دجال کے زمانے کو پائے گا وہ سورہ الکاف کی ابتدائی 10 آیات پڑھ لے، کیونکہ وہ تمہیں اس کے فتنوں سے محفوظ رکھے گی۔ یہ وقت شاید قریب ہے۔ دنیا کے حالات، فریب کی سیاست، میڈیا کا جھوٹ اور مصنوعی معجزات، یہ سب دجالی فتنوں کی تیاری ہے۔ اصفہان آج بھی ویسا ہی ہے، خاموش، پراسرار اور اپنے سینے میں راز چھپائے ہوئے۔ شاید وہ وقت قریب ہے جب اس شہر کی گلیوں سے ایک ایسی فوج نکلے گی جو دنیا کو ہلا کر رکھ دے گی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک اور زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کیجیے گا، اور اپنے اس چینل اسلامک ساؤتھ سٹوری کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔